بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جب ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نے ایک بوڑھے بزرگ اللہ کے ولی کو زنا کی دعوت دی تو وہ بزرگ اس خوبصورت نوجوان لڑکی کی دعوت پر اپنے آپ کو روک سکے یا نہیں؟ یہ واقعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ صدیق بزرگ ایک عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی تھی جس میں ہر روز ایک انگور لگتا، اور جب اس عابد کو بھوک لگتی تو وہ اس میں سے یہ انگور توڑ کے کھا لیتا تھا، اور جب اس کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا تو پانی خود بخود زمین سے ابل پڑتا، اور یہ اس پانی کو پی کر اپنے پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے پاس سے مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے! تو اس عابد نے کہا، لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ وہ ایک اللہ ہے، اللہ یکتا ہے، حی و یا قیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے، اور جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھانے والا ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بوڑھے بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ بس وہ عورت اندر آ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے اور برہنہ کھڑی ہو گئی اور اس عابد کے سامنے اپنا برہنہ بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے اگر آج مجھ سے فائدہ اٹھا لے؟ تو بزرگ نے یہ سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، قسم ہے میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے گا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے جہنم کے گندک کے کپڑے پہنائے جائیں اور تو میری عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا، زانی کی بخشش نہیں ہوتی اور اس کا نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسا ناراض نہ ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق بہکایا، تو بزرگ نے پھر نفس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو میں تیری بات مان کر اس خوبصورت نوجوان لڑکی کے ساتھ ایک رات سو جاؤں گا، اس لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگے، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو جلاتی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی انگوٹھا جل گیا، پھر اس کی انگلیاں جل گئیں، پھر اس بزرگ کا ہاتھ جل گیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو شیطان نے چیخ کر کہا، اے لوگو، فلاں کی بیٹی سے فلاں بوڑھے بزرگ عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ بزرگ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے عابد سے پوچھا، فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہیں میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، یہ بیچاری لڑکی زنا کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی تو نے اسے جان سے مار دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس کے عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا، اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔
عابد کا ہاتھ جو رات کے وقت جل گیا تھا، عابد نے اس ہاتھ کو آستین میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صبر نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ تو یہ سن کر جب لوگوں نے اس بزرگ کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ اب تو وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا ہے۔ وہ لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی مردہ ہو گئی۔ پھر ان دونوں کے دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو اس میں کستوری و عنبر کی خوشبو مہک رہی تھی، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منادی دی، صبر کرو یہاں تک کہ فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے اور اپنے ولی کی طرف میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک ممبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرمانبرداروں کو ایسے ہی انعام و اکرام سے نوازتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نفس کی اتباع کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات پر لگاتا ہے، اور پھر نفس کی باعث انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کی مکاریوں سے محفوظ فرمائے اور اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔